بغیر کسی فکر کے، بغیر طریقے کے، بغیر قانون کے، بغیر کسی سنجیدگی کے، بغیر کسی ترتیب کے دنیا میں صرف ایک چیز ہے جو چل رہی ہے، اور وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ عدالتیں انصاف نہیں کرتی، تھانوں میں لوگ اس وجہ سے ڈرتے ہوئے نہیں جاتے کہ وہ پیسے مانگیں گے، اور معاشرے میں سیاسی ٹاؤٹ اور دلال، تھانے کے ٹاؤٹ اور دلال، عدالتوں کے ٹاؤٹ اور دلال، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس نے اس معاشرے کو ایک ڈی شیپ یعنی بری شکل والا بنا دیا، اور ہم نے کبھی اسے درست کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم میں ہر شخص ہی اس کوشش میں ہے کہ میں بنگلہ بنا لوں، میں گاڑی خرید لوں، میں جائز ناجائز پیسے اکٹھے کر لوں، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں۔ رزق اللہ نے دینا ہے، آپ کو دیا تھا، آپ کے ماں باپ کو دیا تھا، تو اللہ آپ کے بچوں کو بھی رزق دے گا، کیونکہ رزق تقسیم اللہ کے پاس ہے۔ ہم برائی کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، موت سے ڈرتے ہیں، اور قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ مار دیے جائیں گے، لیکن مر گئے۔ برائی کے خلاف سٹینڈ نہ کرنا، خود کو ایک مکمل مسلمان نہ بنانا، معاشرے کو ایک بہترین ڈھنگ نہ دینا، اور خون سے کھینچی گئی آزادی کی اس لکیر کہ جس پر ہمارے پرکھوں نے قربانی دی اور ہمیں ایک آزاد وطن بنا کر دیا، قائد اعظم کی پوری زندگی صرف ہو گئی اس کام پر، علامہ اقبال صاحب کی پوری زندگی صرف ہو گئی اس کام پر۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب سی صورتحال بن گئی۔ قائد اعظم ایک خراب ایمبولینس میں سڑک کے کنارے زیارت سے واپسی پر، دیکھنے میں، تاریخ پڑھنے میں یا فکر سے ایسا لگتا ہے جیسے قائد اعظم کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، بابا قوم کا قتل ہوا ہے۔ پھر اس کی تصدیق ملتی ہے، فاطمہ جناح صاحبہ نے الیکشن لڑا، تو فاطمہ جناح صاحبہ الیکشن جیت گئیں، انہیں گورنمنٹ نہ بنانے دی گئی۔ ایوب خان ماشاء اللہ جیسی صورتحال بنا لی اس نے۔ اس کے بعد مجیب الرحمان صاحب الیکشن جیتے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، مجیب الرحمان صاحب کو پارلیمنٹ نہ بنانے دی گئی، اور اتنی سختی کی گئی ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور یہاں میڈیاکرز کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے خبر پھیلا دی گئی کہ مجیب الرحمان تو جی غدار ہے۔ آج ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ سچے پاکستانی تھے، بڑی عمدہ شخصیات تھیں۔ اصل میں غدار وہ لوگ تھے جو مجیب الرحمان کے خلاف کھڑے تھے۔ لیکن اب ہم نہ تو فاطمہ جناح سے جا کے معافی مانگ سکتے ہیں، نہ مجیب الرحمان صاحب سے معافی مانگی جا سکتی ہے، نہ بنگلہ دیش دوبارہ پاکستان بن سکتا ہے۔ بہت ساری حالات و واقعات کی وجہ سے ایسی غلط صورتحال جو ہے وہ اس سے ہمیں دوچار ہونا پڑا، جس کا کبھی ازالہ نہیں ہو سکا، اور ملک میں پہلا مارشل لا ایوب خان نے لگایا، پھر ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا، پھر جنرل مشرف نے مارشل لا لگا دیا، جمہوریت ڈیولپ نہ ہو سکی، اور پھر ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ ایک عام شہری سوچتا ہے جی اپنا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو پرائم منسٹر بن ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اپنی کتاب قرآن پاک میں کہتا ہے، میں جسے چاہتا ہوں ملک عطا کرتا ہوں۔ ہم اس فکر پر نہیں جاتے، ہمارا اب اور باتوں پر یقین ہو گیا ہے، ہم اب اور سمتوں پر چل پڑے۔ امریکہ جسے چاہے گا وہ حکمران بنے گا۔ ایسی ساری باتیں کرنے والے لوگ یہ ضرور یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حکمران میں بناتا ہوں، ملک میں عطا کرتا ہوں۔
جب آپ کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا یا امریکنز نہیں چاہتے تو نہیں ہو سکتا، تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت کی نفی ہے۔ آپ کم از کم بات کرتے ہوئے یہ ضرور خیال رکھا کریں کہ مقتدر العنان جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ بندہ مقتدر العنان نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ملک ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جو ہمارا تبلیغ کا پہلو تھا، اس میں ایک ڈیفالٹ آ گیا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اطیع اللہ اطیع الرسول و اولی الامر کی تشریح کی جاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اور حاکم وقت کی۔ پچھلی دو باتوں کی تشریح ٹھیک کی جاتی ہے، محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، وہ بات کلیئر ہوگی۔ اس سے جو اگلی بات ہے وہ اس سمت پہ چلتی ہے کہ حاکم وقت، اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر 200 کلومیٹر کے بعد اللہ کی جو حاکمیت ہے عطا کردہ وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ حاکم وقت ہیں مہدی محمد مصطفیٰ، اللہ کے زمین پر اتاری گئی 12ویں حجت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمین میری حجت کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے، ورنہ اپنے اوپر موجود ہر چیز کو نوالا رکھتی ہے۔ آپ رائے قائم کرتے ہوئے، اظہار خیال کرتے ہوئے، ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں سارے لوگ کم از کم یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ حاکم اللہ نے بنانا ہے، اس کا امریکہ یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہوتا تو ترکی میں اسٹیبلشمنٹ نے گورنمنٹ گرانے کی کوشش کی تھی، تو لوگ فجر کی نماز سڑکوں پر پڑھ کے گھر گئے تھے، اور رجب طیب اردگان ہی صدر رہے، آج پھر منتخب ہو گئے ہیں۔ فیصلے اللہ کرتا ہے، امریکہ یا اسٹیبلشمنٹ نہیں کرتی۔ جب تک آپ اللہ سے رجوع نہیں کریں گے تب تک پھر فیصلے کون کرتا ہے آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔